الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اب تک ہم سجدے کی دعا، دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا اور سجدہ تلاوت کی دعا، یہ دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے تشہد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ہم سجدہ یعنی تشہد کی دعا سے پہلے قیام کی حالت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرائے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ اب جو ہم نے وعدہ کیا تھا ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب عبادت کی جو قسمیں ہیں، عبادت کی اقسام: التحیات، زبان کی تمام عبادتیں۔ تحیات سے مراد کیا ہے؟ زبان کی تمام عبادتیں۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے کیا ہے؟ زبان کی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ جس کو تلاوت بھی کہتے ہیں اور تلاوت بھی زبانی عبادت ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو کوئی اچھی بات سمجھاتا ہے، کسی کو کسی بری حرکت سے آپ زبان سے اس کو روکتا ہے، اس کو آپ سمجھاتا ہے یہ کام نقصان دہ ہے آپ کے لیے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کی عبادت۔ التحیات، زبان کی تمام عبادتیں، زبان کی تمام عبادتیں۔ استغفار کی صورت میں استغفار سے مراد استغفر اللہ، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، جس کو آپ یہ کہہ لیں تسبیح، تکبیر، تحلیل اور استغفار۔ استغفار استغفر اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ التحیات تمام زبانی عبادتیں، زبان کی تمام عبادتیں، تسبیح کی صورت میں، تکبیر کی صورت میں، تحلیل کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، امر بالمعروف کی صورت میں، نہی عن المنکر کی صورت میں، یہ سب کے سب زبان کی عبادت ہے۔ التحیات زبان کی تمام عبادتیں للہ، صرف اللہ کے لیے۔ زبان سے اگر میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر پڑھتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے پڑھتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے کسی فرد سے کریڈٹ لینے کے لیے یار شیخ مبین ہمیشہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اگر آپ یہ بات لوگوں سے کہلوانے کے لیے اگر آپ استغفر اللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ آپ کی کام کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ التحیات للہ، زبان کی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ دنیا والے کچھ کہے یا نہ کہے، میں نے اس لیے یہ باتیں کر دی ہے کیونکہ یہ عبادتیں میں نے صرف اپنے اللہ کے لیے خالص کی۔ التحیات زبان کی تمام عبادتیں للہ، اللہ کے لیے۔ والصلوات، اب صلوات کہتے ہیں بدن کی ساری عبادتیں، والصلوات بدنی یعنی بدن کی ساری عبادتیں، بدنی عبادتیں۔ پہلے تھا زبانی عبادتیں، اب ہے بدنی عبادتیں۔ مثال کے طور پہ رکوع ہے، بلکہ آپ اس سے پہلے آگے کریں، قیام ہے نماز میں، پھر رکوع ہے، سجدے ہیں، پھر سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، تشہد ہے، یہ سارے کے سارے کون سی عبادت ہیں؟ بدنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بدن کی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مصنون طریقے سے دعا پڑھ کے واش روم جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ والصلوات بدن کی ساری عبادتیں، والصلوات بدن کی ساری عبادتیں،
آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آپ حصول علم کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ رزق حلال کمانے کے لیے سفر کرتے کہیں پہ جاتی ہیں، سارے کیا ہے؟ بدن کی عبادت ہے، بدنی عبادت جسے کہا جاتا ہے۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں۔ مالی عبادتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو آپ پیسہ دے دیتا ہے، کسی بیوہ کو آپ اس کو خرچہ دے دیتا ہے، کوئی آپ کی کلاس فیلو ایسا ہے جو معاشی طور پر کمزور ہے، آپ اس کی فیس آپ پے کرتا ہے، اگر اس کے پاس کاپی نہیں ہے تو آپ اس کو کوئی کاپی دے دیتا ہے، اگر اس کے پاس کبھی پین نہ ہو تو آپ اس کو غریب سمجھ سے ایک پین دے دیتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ سارے کون سے باتیں ہیں؟ سوری نہیں، مالی باتیں، یہ ساری مالی باتیں۔ مالی عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ والطیبات، تمام مالی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مالی عبادات صدقات و خیرات کی صورت میں، صدقات میں سے آپ دیکھو عام جو صدقات ہے، اسی طرح صدقہ فطر ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ گاہے بگاہے کسی غریب کو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ والطیبات، مال کی تمام عبادتیں۔ بس اوقات زبانی عبادت اور بدنی عبادت بعض عبادات میں وہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز میں بدنی عبادت بھی ہے، زبانی عبادت بھی ہے۔ بدنی عبادت آپ کھڑے ہیں بدن کے ساتھ، یہ بدنی عبادت ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر آپ جو دعا استفتاح پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت کی آپ تلاوت کرتے ہیں، کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے۔ اب یہاں پہ نماز زبانی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں زبان، مال اور بدن تینوں کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی ہے، قربانی میں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرتے ہیں، تو ذبح کرنا یہ بدنی عبادت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ زبانی عبادت ہے، اور جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ تو آپ نے کیا وعدہ کیا اللہ سے ڈرنے کی حال کیفیت میں؟ التحیات، زبان کی تمام عبادتیں، والصلوات، بدن کی ساری عبادتیں، والطیبات، اور مال کی ساری عبادتیں، مالی ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ السلام، اسی طرح حج پہ جاتے ہیں، حج عمرہ پہ آپ جاتے ہیں، حج عمرہ میں یہ تینوں انوال ہو جاتے ہیں، زبان، بدن، مال۔ کیونکہ آپ کو وہاں پہ جانے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت ہے، جہاز کی ٹکٹ کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ آپ نے مال بھی لگا دیا ہے، آپ خود بنفس نفیس جا رہا ہے تو آپ کی بدنی عبادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہے؟ زبانی عبادت بھی ہے۔ تو بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں زبانی، بدنی، مالی عبادتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں صرف زبانی عبادت ہے، جس طرح استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ صرف زبانی عبادت ہے۔ اسی طرح بعض عبادتیں صرف بدنی عبادت ہے، بعض عبادتیں زبانی اور بدنی ساری اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو التحیات، زبان کی ساری عبادتیں، تمام عبادتیں، والصلوات، بدنی ساری عبادتیں، والطیبات، اور مالی ساری عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ السلام، سلامتی، السلام سلامتی علیک، تجھ پر ہو، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر عرب کی طرف سے کیا ہو؟ سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی برکت ہو۔ اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اے نبی آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام، سلامتی، علیک، تجھ پر ہے، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی برکت ہو، یا اس کو یہ کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہو۔ السلام علینا، سلامتی ہم پر ہو۔ اب السلام علیکہ، سلامتی تجھ پر، یہاں پہ السلام علینا، سلامتی ہم پر، کس پر؟ ہم پر۔ ہم سے مراد میں، میرے والدین، اور میرے ساتھ جتنے بھی دائیں بائیں جو لوگ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آگے پیچھے صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اب تک گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں ان پر بھی، جو مر چکے ہیں ان پر بھی۔ السلام، سلامتی، علینا، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے وامن، اور علامن پر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، الصالحین، اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ السلام، سلامتی، علینا، ہم پر ہو،
وعلی عباد اللہ اور اللہ کے ان تمام بندوں پر ہوں الصالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں. اب اللہ کے نیک بندوں میں 3 قسم کی مخلوق شامل ہے. کتنے قسم کی؟ 3 مخلوق. ایک خاکی مخلوق جسے ہم انسان کہتے ہیں، ایک ناری مخلوق جنہیں ہم جنات کہتے ہیں، ایک نوری مخلوق جنہیں ہم ملائکہ فرشتے کہتے ہیں. تو اللہ کے نیکوکار بندے جس کا تعلق، فرشتے تو سارے کے سارے نیکوکار ہی ہیں، فرشتے سارے کے سارے کیا ہیں؟ نیکوکار ہی. البتہ انسانوں میں اور جنوں میں وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جن کہتے ہیں، اور ہم میں برے لوگ بھی ہیں. انسانوں میں سے بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. تو یہاں پہ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللہ کے فرشتوں پر بھی ہو اور جنوں اور انسانوں میں سے اللہ کے اچھے بندوں پر ہو، جو اللہ کی شریعت کی پاسداری کرنے والے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے تمام بندوں پر بھی کیا ہو؟ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ، ان یہ کہ لا نہیں ہے الہ کوئی سچا معبود الا اللہ اللہ کے علاوہ، وان محب میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں ہے، جس سچا معبود کی عبادت کی بجاوری کرتے ہوئے میں تشہد کی حالت میں یہ دعائیں کر رہا ہوں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان یہ کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کا بندہ ہے، تخلیق کے اعتبار سے بندہ ہے، بشر ہے، لیکن ورسولہ عہدے کے اعتبار سے، فضیلت اور مقام کے اعتبار سے اللہ کے رسول ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اللہ ہی کی عبادت کرتا رہوں گا، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کی عبادت کی ہے. کون سی عبادت؟ زبانی عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادتیں. جس طرح اللہ کے نبی نے زبانی، بدنی، مالی عبادتیں جس طرح اللہ کے نبی نے کیے ہیں، میں بھی اپنے نبی کی کاپی کرتے ہوئے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی کرتے ہوئے میں بھی اسی طرح عبادت کروں گا. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن بے شک محمد عبدہ اللہ کا بندہ ہے. جس عبادت کا میں نے یہاں پہ اللہ سے وعدہ کیا ہے، زبان کی ساری عبادتیں، بدن کی ساری عبادتیں، مال کی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اب وہ اللہ کے لیے میں کیسے عبادت کروں گا؟ جس طرح محمد عبدہ اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ نے زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت جس طرح اللہ کے لیے خالص کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، میں بھی اللہ کی نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے میں بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کے پریکٹیکل لائف کے مطابق میں بھی زندگی گزاروں گا. کیونکہ محمد عبدہ و رسولہ، عبادت حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ. و رسول اور رسول ہے عبادت کے سارے طریقے بتانے والے، سارے طریقے کے حوالے سے تعلیم و تربیت کرنے والے، اور سارے طریقے کے مطابق پریکٹیکل کر کے دکھانے والے کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. دیکھو تعلیم ایجوکیشن کی 3 سٹیپ ہے نا. ایک ہے آپ کو تھیوری پڑھا لینا، آپ کو سمجھانا، اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ آپ سے پریکٹیکل کروانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیوری بھی بتایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا ہے. آج ہم اسی دعا پہ اکتفا کریں گے. التحیات زبان کی تمام عبادتیں، والصلوات بدن کی ساری تمام عبادتیں، والطیبات مال کی تمام عبادتیں. کس کے لیے؟ التحیات للہ، زبان کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات بدن کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والطیبات مالی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. السلام سلام علیکہ تجھ پر ہو ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، وبرکاتہ اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں. السلام علینا، سلامتی اللہ کی سلامت کی طرف سے سلامتی ہم پر ہو. وعلی عباد اللہ اور اللہ کی تمام نیکوکار بندوں پر ہوں. وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر ہوں. الصالحین جو نیک بندے گزرے ہیں یا موجود ہیں یا آنے والے ہیں، ان سب پر اللہ کی کیا ہو؟ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں ہے، جس کی میں زبانی،
بدنی مالی عبادت کروں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. جس عبادت کی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، زبانی عبادت کی، مالی عبادت کی اور بدنی عبادت کی. وان محمدن، اور بے شک محمد عبدہ اللہ کا بندہ ہے. ایسا بندہ جس نے زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے خالص کر کے دکھایا، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے خالص کر کے دکھایا اور بدنی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے کر کے دکھایا. کیوں؟ وَرَسُولُهُ، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہے، یہ پیغام لے کے آئے بندوں کی طرف کہ اللہ کی عبادت، زبانی عبادت کیسے کرنی ہے، بدنی عبادت کیسے کرنی ہے اور مالی عبادت اللہ کی کیسے کرنی ہے. التحیات، تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. والطیبات، تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکہ، سلامتی آپ پر ہو، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں. السلام علینا، سلام ہو ہم پر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں. کس کے؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں.